السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں ملک کی سیاست اور ملک کی اکانومی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ جو انتخابات ہوئے ان میں کچھ جماعتیں ابھر کے سامنے آئیں، لیکن اس وقت وہ جماعتیں کیا کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور جج صاحبان کو جو خط لکھے گئے، جج صاحبان کی جانب سے جو خط لکھے گئے، اس کے اوپر جو حکومت کا رویہ ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں خالد خورشید خان صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ، رہنما جی ڈی اے۔ اچھا خالد خورشید صاحب، آپ کے زمانے میں بھی مختلف چیزیں سامنے آتی رہی عدالتوں کے حوالے سے، آپ لوگ بھی کبھی تنقید بھی کرتے تھے، کبھی تنقید نہیں کرتے تھے، تو لگتا ہے اس طرح کہ جو سیاستدان ہیں ان کو اپرچونٹی چاہیے۔ اس وقت ایک مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، عدلیہ کا مسئلہ ہے، پر پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاست میں مکس کرنا چاہتی ہے، سیاست اس کے اندر شامل کرنا چاہتی ہے، اور اپنی سیاست جو ہے اس کے اوپر کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، قانون میں ایک چیز تو واضح طور پہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قانون کی لا علمی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک جرم کریں اور کہہ دیں کہ جی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قانون میں جرم نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر کہیں پر مس کیریج آف جسٹس ہے، یا کہیں پر ایک بندہ قتل کر کے بچ کے نکل گیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جناب میں کہوں کہ جی ادھر سندھ میں بڑے فلانی سیاستدانوں نے قتل کیے تو میں بھی قتل کروں کیونکہ وہ بچ کے، تو آپ اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ کوٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز یہاں پہ ابھی روکڑی صاحب ہیں، انہوں نے ایک دو ایشوز اٹھائے تھے اور سوال اٹھائے تھے کہ ابھی کے جو ججز لیٹرز کے اوپر آپ ڈسکس کریں کہ ججز کے اندر گروپ بندیاں ہوں گی، ہمارا تو کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے ہوں گی، ان کی مطلب اپوائنٹمنٹ میں ہوں گی، ان کی لابنگ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ وائی دس ٹائم، اس وقت ججز نے لیٹر کیوں لکھا، تو وہ آپ دیکھیں کہ ججز کے اوپر پریشر کب پڑتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں یہ سال ڈیڑھ سال سے معاملہ چل رہا ہے نا، پہلے بھی وہ لکھتے رہے اپنی چیف جسٹس۔ اب یہ ہے کہ جس وقت ججز کے ساتھ یہ ہوا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے گئے، چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا۔ لیٹر میں انہوں نے لکھا، ان کے کیا کہتے ہیں مبینہ طور پہ یہ الزام ہے، بیڈ روم پہ کیا سر، اب الزام کون لگا رہا ہے؟ جو جج آف دا ہائی کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ کہہ یہ رہا ہے، تو اب اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، اس وقت اس کے عمران خان صاحب کے کیسز ٹرائل ہو رہے تھے، تو جن کے اوپر پریشر، کیونکہ آپ کے جو ٹیریان خان کا جو کیس تھا اس کے اوپر دو ججز کا اوپینین ڈیفرنس آ گیا، تو اس کے اوپر یہ پریشر بلٹ ہو گیا۔ تو اس وقت ججز بتا رہے ہیں کہ ہم ایک مطلب ایک ان کی زندگی جیسے جہنم بن گئی، جو خط کے ذریعے ٹھیک ہے۔ آج پھر کیوں آیا؟ آج پھر عمران خان کے کیسز آئے، ٹھیک ہے، تو شاید ججز نے فیل کیا ہو کہ دوبارہ یہ سب کچھ ہونے لگا، شاید ججز نے اس لیٹر سے اپنی سیکیورٹی اپنے لیے انشور کر دی کہ ہم چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں، ہم اوپر جا کے مل چکے ہیں، کوئی ہماری سیکیورٹی نہیں کر رہا ہے، تو آخر ان کے پاس دوسرا کیا آپشن؟ ٹھیک ہے، پر ابھی تک جو کچھ ہوا ہے آپ تیسرا بھی ایڈ کیجئے گا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو ابھی تک ہو گیا اس سے مطمئن ہے آپ تو کورٹ بھی اس پہ سماعت وغیرہ بھی ہو گئی ہے۔ پشاور جو ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ کا جو ابھی بتایا روکڑی صاحب نے کہ وہ جونیئر موسٹ ہے، مجھے نہیں پتا جونیئر موسٹ ہے یا سینئر موسٹ ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دو سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوتے ہیں، اس میں پشاور ہائی کورٹ کے ابراہیم صاحب ہیں، اور میرے خیال میں دوسرے شاید اسلام آباد کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں، تو یہ دو ان کے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ سینیارٹی میں اوپر ہے۔ اب بات یہ کہ ہماری بات رہنے دیں، آپ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو سن لیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے تو عمران خان بہت جلد واپس آئیں گے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر 200 کیسز 6 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر، اور وہ کیسز بھی ایسے مذاق انہوں نے نظام کے ساتھ بنایا، پھر اس کے اوپر آپ انشور کر رہے ہیں کہ یہ باہر نہ آ جائے، پھر آپ یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ کیسز سارے اندر کیا کہتے ہیں جیل کے اندر ہوں، پھر یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ان سے نہ ملے، پھر یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کی کوئی تصویر نہ ہے، ان کی کوئی آواز باہر نہ ہے۔ تو یہ ایکچولی پورے کیا کہتے ہیں خان کو توڑنا، اس کی پارٹی کو توڑنا، اس کے لیے جو مرضی ہو جائے، آئین توڑنا پڑے آئین کو توڑو، قانون توڑنا پڑتا ہے قانون کو توڑو۔ اور یہ اب عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے، آج سے پہلے یہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا،
منیر صاحب نے ڈیسیجن دیا تھا یہ کیا کہتے ہیں مولوی تمیز الدین کے کیس میں 1955، اس سے لے کے ابھی تک یہ آج کا نہیں ہے. اگر ہم ایک پرٹیکولر آئسولیشن میں اس کو نہ دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں بھٹو کا کیس دیکھ لیں. ہاں یہ کل تو موزز جج صاحبان نے وہاں پہ کہا کہ جس وقت رجیم چینج ہو رہی تھی، جس وقت رجیم چینج ہو رہی تھی اس وقت بھی آئین وائلیٹ ہو گیا، لیڈر کو پھانسی لگ گئی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں جب یہاں پر اس ریجن میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا انٹرسٹ ہو گیا ہوا ہے، آپ کا آئین بھی ٹوٹ گیا، آپ کے ججز بھی ٹوٹ گئے. آپ مشرف نے جس وقت ایمرجنسی لگائی تھی اس وقت تو 6 ججز اٹھے تھے نا، ان کو اٹھا کے کدھر پھینک دیا. تو یہ تو پورا ہوتا رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے جی صاحب سے پوچھو خالد صاحب، ایک تو آپ نے کچے ذہنوں کو خراب کیا، بیانیہ بنایا، یہ دوسرا آپ کی اپنی جو جماعت ہے ابھی اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. روز ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی آ رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیم کہہ رہی ہوتی ہے جناب اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انٹرفیرنس زیادہ ہو؟ یہ میرا مطلب موبائل فون ہے، یہ موبائل فون کی انٹرفیرنس اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سیاست بھی متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو چیز یہ نا، اگر ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی تو ہمیں کھل کے بات کرنی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پچھلے 75 سال میں تحریک استحکام جہانگیر ترین صاحب کو 35 سیٹوں کی اسٹیبلشمنٹ نے ایشورنس دی تھی، یہ سب کو پتہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت سو کو ایشورنس دی ہوئی تھی. پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ 8-10 ہی پکے کر لو اور ہمارے حلقے بتا دو کہ ہم نے یہ کون سا جیت جانا ہے، ٹھیک ہو گیا. جہانگیر ترین صاحب ملتان جاتے تھے تو ان کا تو کھانا بھی جس وقت میٹنگز میں جاتے تو کھانا بھی چیک ہو رہا تھا، ان کا یہ پروٹوکول سٹارٹ ہوا تھا. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر تو بڑے بڑوں کو بڑا چونا لگا ہوا ہے، بڑے بڑوں کے دل ٹوٹے ہیں، کچھ کے اتنے دل ٹوٹے ہیں کہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہوئی. پی ٹی آئی ہمارے اوپر پہلے کیا کہا جاتا تھا، ہمیں یہ کہا تھا، ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں. اور جی ہاں یہ تو ٹویٹر کے اوپر ہے، یہ تو فیس بک کے اوپر ہے، یہ ٹک ٹاک والی پارٹی ہے، یہ تو ممی ڈیڈی ہے، یہ برگر ہے. ہم برگر سے دہشت گرد بن گئے، سوشل میڈیا سے آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جیت ہے. ایکچولی ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہوتا تھا پی ٹی وی، اس سے پہلے ہوتا تھا ریڈیو پاکستان. تو جس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہو تو پی ٹی وی سے اپنی مرضی کی خبریں چلوا دو، 99 میں کچھ اور کرنا ہو تو اپنی مرضی کی خبریں چلوا دو، 2000 کے پہلے عشرے میں جو کرنا ہے اس پہ چلاؤ. تو اس میڈیا، اس موبائل سے آپ کا ملک خراب نہیں ہو رہا. اگر یہ اس موبائل سے آپ کا ملک خراب ہونا ہوتا تو یورپ میں اور امریکہ میں یہ موبائل بند ہوتا، اس کے اوپر میڈیا بند ہوتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ انفارمیشن کی ایک ایڈوانس سٹیج ہے، آپ خود صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ خود یوٹیوب پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ایج آ گیا ہوا ہے کہ جس میں آپ نے ینگ جنریشن کے ساتھ کمیونیکیشن، بیسکلی انفارمیشن ہے جو کہ پہلے ریاست کنٹرول کرتی تھی کہ کسی لیڈر کے ساتھ پاکستان کے معروضی حالات پہ کسی لیڈر کو کس طریقے سے ٹانکا کیا. آپ کے پاس ایک نوائے وقت اور جنگ کا اخبار آتا تھا اور ایک پی ٹی وی خبریں بتا دیتا تھا. جنا پور بن رہا تھا جی کراچی میں، ہمیں اس وقت اگر سوشل میڈیا ہوتا تو کیا پتا ہمیں حقائق پتہ چلتے. آج سوشل میڈیا نے ایکچولی آپ کو بتا دیا ہے انفارمیشن کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. اب ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر کم سے کم پاکستانی 8 سے 10 کروڑ اکاؤنٹ ہے. ایک پارٹی کتنا اکاؤنٹ بنائے گی، کتنے اکاؤنٹ بنائے گی؟ آپ اس میں سے مطلب پاکستان میں اگر آپ نے کچھ چیز جنریٹ بھی کرنی تو شاید لاکھوں میں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ خود یوٹیوبر ہیں، آپ کو پتہ ہے ملینز کی اگر آپ کی ایک چیز کی ویورشپ ہے تو کتنا کا ریونیو ہے. آپ سب کیوں نہیں ریونیو کما رہے ہیں؟ آپ سب لوگ ہمارے فارمولے پہ آ کے کیوں نہیں ریونیو کما رہے ہیں؟ یہ تو بڑا آسان سستا سودا ہے. اور ہم لوگ اپنی جان ادھر کیوں کھپا رہے ہیں؟ ہم اپنے ریونیوز کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں ملینز اور بلینز کے ویورشپ کے اوپر؟ آپ مجھے بتائیں کتنے بڑے صحافی ہیں سارے یوٹیوب پہ شفٹ ہو گئے ہیں. یہ آرگینک ہوتا ہے، یہ آرگینک ہوتا ہے. بڑے بڑے اداروں نے ٹویٹ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پاکستانی قوم نے ریئیکٹ کیا. آپ پاکستانی قوم کے ریئیکشن کو آپ کہیں کہ لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا ہوا ہے. آج آپ مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ کہ آپ سچ بولیں گے وقت گزرنے کے بعد. جناب آج میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوں، جس نے میرا نام لیا میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا. بھٹو صاحب کے دور پہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی ہے. ضیاء الحق جب تک کرسی پہ بیٹھا تھا آپ بھٹو کا نام نہیں لے سکتے. جس وقت بھٹو ضیاء الحق گیا جناب ظلم ہوا.
عدالتی ظلم ہوا ہے, عدالتی قتل ہوا, تو ہم کس قسم کی قوم بن رہے ہیں؟ چلیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں آپ کے اوپر بھی آؤں گا. خالد خورشید صاحب, ایک جو بڑا ایشو ہے یہاں پہ اکانومی کو بہتر کرنے کا, آپ کے جو دور حکومت میں آپ کہتے ہیں کہ جی 6% ہماری یہ تھی, جی ڈی پی تھی, سارا معاملہ تھا, لیکن آئی ایم ایف سے جو آپ نے معاہدہ کیا اس کو توڑا, بہت ساری مشکلیں ان کے اوپر ڈال کے آپ چلے گئے اور بعد میں اس کو پولیٹیکل اپنے کیپٹل کے طور پر استعمال کیا. میں پہلے روکڑی صاحب کی ریئیکشن کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں ریئیکٹ کیا ہوتا ہے, بریفلی, ٹائم تھوڑا کم ہے. بریفلی, نواز شریف غدار 99 میں, پھر پیٹریوٹ, پھر غدار, پھر آج پیٹریوٹ. لوگ ریئیکٹ کس پہ کرتے ہیں؟ زرداری, چور, ڈاکو 10%, پھر سب سے اچھا زرداری, سب سے اچھا زرداری. لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ کسی کے گھر کا نہیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ایک لیڈر ہے اس کو کبھی اندر کریں گے. ایک یاد رکھیے گا, 27 مارچ کو خان صاحب نے خط لکھا تھا, خط لے رہا تھا, ہم سیکنڈ لیگ بلدیہ کا ان جگہوں سے جیتے ہیں جہاں پہ بنو ہے اور مانسیرا کا ایریا جو پورا پی ایم ایل این کا ہمارا نہیں تھا, ہم اپنے ایریاز پورے ہار گئے تھے. لوگوں نے جب سیکنڈ لیگ ہم جیتے اس وقت ہم کوئی بیانیہ نہیں تھا. لوگوں نے نواز شریف, زرداری اور فضل الرحمان کے جس وقت تصویریں ایک ساتھ دیکھی نا, لوگوں نے نکل کے عمران خان کو ووٹ دیا. کوئی بیانیہ نہیں تھا. اگر بیانیہ تھا, ہم تو اپریل کو نکل گئے تھے, اس وقت کوئی بیانیہ نہیں تھا, 10 دن نہیں ہوئے تھے, الیکشن کرا لیتے, کیونکہ ان کو پتا تھا ریئیکشن ہو چکا ہوا ہے. ان کے چہرے ساتھ دیکھ کے ہی لوگوں نے ریئیکشن کیا تھا. یہ چور, اب یہ جو بلاول بھٹو ہے, بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں کیا کہا, پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, لوگ ریئیکٹ کریں گے. چلیں اگر بریفلی آپ بتا سکیں, دیکھیں آپ نے ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں کس طرح پیدا کرنی ہیں, اکانومی کس طرح بہتر کرنی ہے, یہ سارا جو مسئلہ ہے. آپ جوڈیشری کا سسٹم بہتر کریں, ٹھیک ہے نا, اور کنسسٹنسی لیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہوگا. سب کچھ آپ اپنے ارد گرد کے ممالک میں عدل کا نظام دیکھیں گے. عدل کا نظام جس معاشرے میں ٹھیک ہے, وہاں پر اکانومی آپ کی بہتر ہوگی. ہمسائے میں آپ انڈیا کی آپ مثال لے لیں, کدھر سے کدھر اس کی اکانومی گئی ہے. وہاں پہ ان کا عدل کا نظام ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی ہے ان کی ڈیموکریسی کے اوپر. کسی نے آ کے یہ نہیں کہا تم نالائق ہو, تم نکلو ادھر سے. عوام کو فیصلہ کرنے دیا گیا, ان کی اکانومی بن گئی ہے. آپ یہاں پر کون سا پرائم منسٹر, میں روکڑی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے 5 سال پورے کیے؟ کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے 5 سال پورے کیے؟ کوئی ایک پرائم منسٹر ہے؟ ہر کوئی غدار ہو کے نکلا ہوا, ہر کوئی غدار ہو کے نکلا ہوا. کدھر سے نظام ٹھیک ہوگا؟ کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ کون پالیسیز بنائے گا؟ کوئی جیل میں ہے, کوئی کہیں اور پر ہے. سر آپ نا شعور کی میں بات بتا رہا ہوں. اگر یہ موبائل نے لوگوں کو خراب کیا نا, لمس اور آئی بی اے تو ٹاپ کیے نا. موبائل سے تو ہم یہ کہتے ہیں ایج ریسٹرکشن ہوتی ہے, جی اس ایج سے چھوٹے بندوں کو آپ نہ دکھائیں, خراب ہو جائیں گے. لمس والے تو باشعور ہیں. لمس میں, آئی بی اے میں, پاکستان کی اچھی سوسائٹیز ہیں, بیریا, ڈی ایچ اے میں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ ویو لے لیں جوانوں کا. آپ کے یہ کیئر ٹیکر نے جا کے, پر اس میں وہ یہ جیسے روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ریئیکشنری ہے وہ جو رسپانس ہے. یہ جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, لوگوں کو سمجھیں کہ وہ آپ کے مزارے ہیں, کمی ہے, پوری قوم کو آپ مطلب ایک مزدوروں سے برا ٹریٹ کریں گے, ان کی انٹلیکٹ کو آپ گالی دیں گے, تو لوگ ریئیکٹ کس پہ کرتے ہیں؟ چلیں یہ بڑی لمبی بحث ہے. لیکن دوسری چیز اکانومی کی, آپ میرا ایک روکڑی صاحب اور آپ سے ایک سوال یہ ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا سپر پاور کیسے بنا؟ چائنا سپر پاور ایسے بنا جب اس کا جی ڈی پی پچھلے 25 سالوں میں 7 to 8% ہٹ کرتا رہا. ہم نے, ہمارے 3.5 سال تھے. 17 دسمبر 2021 کو خان صاحب سکردو آئے ہوئے تھے. ایئرپورٹ میں کھانا کھاتے ہوئے خان صاحب نے مجھے بڑی خوشی سے بتایا کہ 6 مہینوں کا جو جی ڈی پی کا فگر آ رہا ہے 6 خالد ہم کراس کر رہے ہیں. میں نے کہا سر یہ تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پہ ہمارا کم ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا بالکل, واحد گورنمنٹ ہے پولیٹیکل جو بغیر فورن ایڈ کے کووڈ کے ٹائم پہ 6% ہٹ کر رہی تھی. اب یہ کوئی نہ بتائے اللہ کا واسطہ کہ یہ جی ڈی پی جو ہے نا پی ٹی آئی کے انہوں نے بتایا, ہماری فگرز کو انہوں نے سیکنڈ کیا, پی ڈی ایم نے ہماری فگرز پہ. یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, دیکھیں جی ہم نے کتنا بڑا شاندار کام کیا, ہم نے اور کیا کرنا. چلیں جہاں پہ یہ ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت سارے الزامات بھی لگاتی ہے, پر ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں, سارے ادارے جو ہیں یہ پاکستان کے, اور جب تک یہ تاثر رہے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس میں بہتری آنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے سیاستدان ہو جائیں, ایز اے وکیل ہو جائیں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہم کتنا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.